اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ دوستو، ایک بد لگام، ایک بد زبان شخص تھا یزیدی فوج میں، عمر بن سعد لائن کی فوج میں شامل تھا، جس کا نام تھا مالک بن عروہ لانتی۔ مالک بن عروہ نے امام حسین علیہ السلام سے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں، آخری دن جب آپ کی شہادت کا وہ دن تھا، اسی دن آپ سے گستاخی کی، اور اس کا کیا انجام ہوا ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے ارد گرد ایک چھوٹی سی خندق کھودی تھی، اور اس میں آگ کا الاؤ بھی ایک روشن کیا تھا تاکہ یزیدی فوج خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی حفاظت کی۔ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی فوج اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ بھی اعلیٰ ترین حکمت عملی اپنائی تھی، اور ایک بہترین کمانڈر اور لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے، اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ رہتی دنیا تک تا قیامت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت بھی زندہ و تابندہ رہے گی، اور آپ کی فتح کے جھنڈے اس وقت بھی گڑھ گئے تھے، اور ابھی انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کی فتح مانی جاتی ہے اور مانی جاتی رہے گی۔ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، سب پکاریں گے کہ ہمارے ہیں حسین، سب پکاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہوا یہ کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آخری اتمام حجت کے طور پر یزید پلید کی فوج کے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت اس پلید آدمی نے، یہ جو مالک بن عروہ تھا، اس نے بکواس کی اور گستاخی کی کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی، وہ جو آپ نے خندق کھودی تھی، اور اس خندق میں حفاظت کے طور پر آپ نے آگ روشن کی تھی تاکہ یہ فوج اس میں شامل نہ ہو، داخل نہ ہو سکے خیموں میں۔ تو اس نے اس مالک بن عروہ پلید نے یہ گستاخی کی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹے ہو، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ عز و جل میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام عالی مقام علیہ السلام کے قافلے میں حضرت مسلم بن اوسجہ نے امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا امام، آپ مجھے اجازت دیں میں تیر اس کے منہ میں ماروں اور اس کا منہ پھاڑ دوں، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا پھیلایا، اور آپ نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، یا الہی، اے رب قہار عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ تو رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور کیا ہوا کہ فوراً ہی اس لانتی کا جو گھوڑا تھا جس پر وہ سوار تھا، وہ دشمن خدا مالک بن عروہ لانتی، اس کا گھوڑا بدکا، اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں ایک چھوٹا سا کوئی گڑھا تھا، وہاں پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ بدکا، اور پھر وہ دشمن خدا اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور پھر وہ گھوڑا اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر دوڑتا ہوا اس آگ میں لے گیا جو جل رہی تھی اور روشن تھی اور اس خندق میں موجود تھی، اور وہ دشمن خدا اس آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔
اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو سزا دی۔ یہ واقعہ سوانح کربلا کتاب صفحہ نمبر 88 پر درج ہے۔ تو دوستو، یہ سارے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی اس پلید فوج کے اندر کوئی رحم پیدا نہ ہوا اور کوئی ہدایت نہ آئی جو یزید پلید کی فوج تھی۔ عمر بن سعد لانتی اس کی کمانڈ کر رہا تھا، کیونکہ ان کے پیٹوں کے اندر مال حرام موجود تھا۔ تو مال حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر قائم رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم